بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مصلیًا اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات اعمیٰ اور نابینا کی گواہی کے سلسلے میں چل رہی تھی۔ دوسری حدیث ہے 2655۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا، ان پر اللہ تعالی رحم فرمائے، مجھے انہوں نے اس وقت فلاں اور فلاں آیتیں یاد دلا دی جنہیں میں فلاں فلاں صورتوں میں سے بھول گیا تھا۔ عباد بن عبداللہ نے اپنی روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ زیادتی کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں تہجد کی نماز پڑھی، اس وقت آپ نے عباد کی آواز سنی کہ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا، عائشہ کیا یہ عباد کی آواز ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ عباد پر رحم فرما۔ اس حدیث کی مناسبت ترجمہ باب سے ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن یزید یا عباد کی صورت نہیں دیکھی، صرف آواز سنی اور اسی پر اعتماد کیا۔ تو معلوم ہوا کہ اندھا آدمی بھی آواز سن کر شہادت دے سکتا ہے اگر اس کی آواز پہچانتا ہو۔ امام زہری یہی بتلاتے ہیں کہ نابینا کی گواہی نابینا کی گواہی قبول ہو سکتی ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ بھلا یہ ممکن ہے کہ نابینا ہونے کی وجہ سے کوئی ان کی گواہی قبول نہ کرے؟ حدیث نمبر 2656۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال رات میں اذان دیتے ہیں، اس لیے تم لوگ سحری کھا پی سکتے ہو، سحری کھاؤ یہاں تک کہ فجر کے لیے دوسری اذان پکاری جائے۔ اور وہ دوسری اذان عبداللہ بن ام مکتوم دیتے تھے۔ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا تھے اور جب تک ان سے کہا نہ جاتا صبح ہو گئی ہے وہ اذان نہیں دیتے تھے۔ اس حدیث کی مطابقت باب سے ظاہر ہے کہ لوگ ابن ام مکتوم کی اذان پر اعتماد کرتے، کھانا پینا چھوڑ دیتے، حالانکہ وہ نابینا تھے۔ اس سے بھی نابینا کی گواہی کا اس بات مقصود ہے، اور ان لوگوں کی تردید جو نابینا کی گواہی قبول نہ کرنے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 2657۔ مسور بن مخرمہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبائیں آئیں۔ میرے والد مخرمہ نے مجھ سے کہا، مجھے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو، ہو سکتا ہے کہ آپ بھی مجھے اس میں سے کچھ دے دیں۔ میرے والد دروازے پر کھڑے ہو گئے اور بات کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آواز پہچان لی اور باہر آئے۔ آپ ایک قبا لیے ہوئے تھے۔ آپ اس کی خوبیاں بیان کرنے لگے اور کہا، میں نے یہ تمہارے لیے الگ کر رکھی تھی، میں نے اسے تمہارے لیے چھپا دیا تھا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مسئلہ یوں ثابت ہوا کہ نبی اکرم نے حضرت مخرمہ کی صرف آواز سنتے ہی ان پر اعتماد کر لیا،
اور آپ باہر تشریف لے آئے تو معلوم ہوا کہ اندھا آدمی بھی آواز سنے تو شہادت دے سکتا ہے اگر اس کی آواز پہچانتا ہو۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غربا پروری بھی ظاہر ہے کہ آپ غریبوں کا کس حد تک خیال فرماتے تھے۔ باب و شہادت النساء، عورتوں کی گواہی کا بیان اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفصیل۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہی میں پیش کرو، وہ گواہی دے دیں۔ حدیث نمبر 2658۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے آدھے کے برابر نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، یہی تو ان کی عقل کا نقصان ہے۔ جب تو اللہ تعالیٰ نے دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر قرار دیا۔ تمام حکماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورت کی خلقت بنسبت مرد کے ضعیف ہے، اس کے قوا دماغیہ بھی جسمانی قوا کی طرح مرد سے کمزور ہیں۔ اب اگر شاذ و نادر کوئی عورت ایسی نکل آئی کہ جس کی جسمانی یا دماغی طاقت مردوں سے زیادہ ہو تو اس سے اکثری فطری قاعدے میں کوئی خلل نہیں آ سکتا۔ یہ صحیح ہے کہ تعلیم سے مرد اور عورت کے قوائے دماغی میں اس طرح ریاضت اور کثرت سے قوائے جسمانی میں ترقی ہو سکتی ہے، یعنی پڑھتی ہے تو اس کا دماغ طاقتور ہو جائے گا، اور ورزش کرتی ہے تو جسم۔ مگر کسی حال میں عورت کی صنف کی فضیلت مرد کی صنف پر ثابت نہیں ہوئی، اور جن لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ تعلیم اور ریاضت سے عورتیں مردوں پر فضیلت حاصل کر سکتی ہیں، یہ ان کی غلطی ہے، اس لیے کہ بحث نوع ذکور اور نوع نسواں میں ہے، نہ کسی خاص شخص مذکر یا مؤنث میں۔ قسطلانی نے کہا کہ رمضان کے چاند کی روایت میں ایک شخص کی شہادت کافی ہے، اور اموال کے دعویٰ میں ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اموال اور حقوق میں ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت پر بھی، اور حدود، نکاح اور قصاص میں عورتوں کی شہادت جائز نہیں ہے۔ امام شافعی نے اپنی والدہ محترمہ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ مکہ شریف کی ایک عدالت میں ایک عورت کے ساتھ پیش ہوئیں، تو حاکم نے امتحان کے طور پر ان کو جدا جدا کرنا چاہا۔ فوراً انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یعنی امام شافعی کی والدہ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، ان دو گواہ عورتوں میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے، اور یہ جدائی کی صورت میں ناممکن ہے۔ حاکم نے آپ کے استدلال کو تسلیم کر لیا۔ باب و شہادت الاماء والعبید، باندیوں اور غلاموں کی گواہی کا بیان۔ انس بن مالک کہتے ہیں، غلام اگر عادل ہے تو اس کی گواہی جائز ہے۔ شریح اور زرارہ بن اوفا نے بھی اسے جائز قرار دیا ہے۔ ابن سیرین کا کہنا ہے کہ اس کی گواہی جائز ہے، سوا اس صورت کے جب غلام اپنے مالک کے حق میں گواہی دے، کیونکہ اس میں مالک کی طرفداری کا احتمال ہے۔ حسن
اور ابراہیم نے معمولی چیزوں میں غلام کی گواہی کی اجازت دی ہے۔ قاضی شریح کا کہنا ہے کہ تم میں سے ہر شخص غلاموں اور باندیوں ہی کی تو اولاد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم سب اللہ کے لونڈی غلام ہو اور اللہ ہی کے لونڈی غلاموں کی اولاد ہو، اس لیے کسی کو کسی پر فخر کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اسی کے موافق حکم دیا ہے کہ لونڈی غلام کی جب وہ عادل اور ثقہ ہو گواہی مقبول ہے، مگر ائمہ ثلاثہ نے اس کو جائز نہیں رکھا۔ امام بخاری لونڈی غلاموں کی شہادت جب وہ عادل ثقہ ہوں ثابت فرما رہے ہیں۔ ترجمۃ الباب میں نقل کردہ آثار سے آپ کا مدعا بخوبی ثابت ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2659۔ عقبہ ابن ابی ملیکہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے عقبہ بن حارث نے بتایا کہ انہوں نے ام یحییٰ بنت ابی ایحاب سے شادی کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پھر ایک سیاہ رنگ والی لونڈی آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ میں نے اس کا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے میری طرف سے منہ پھیر لیا، بس میں جدا ہو گیا۔ میں نے پھر آپ کے سامنے جا کر اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اب نکاح کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ تم دونوں بیوی شوہر کی حیثیت سے کیسے رہ سکتے ہو جبکہ تمہیں اس عورت نے بتا دیا ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ چنانچہ آپ نے انہیں ام یحییٰ کو اپنے ساتھ رکھنے سے منع کر دیا۔ اس حدیث میں ذکر ہے کہ ایک لونڈی کی شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی اور اس کی بنا پر ایک صحابی عقبہ بن حارث اور ان کی عورت میں جدائی کرا دی۔ معلوم ہوا کہ لونڈی غلاموں کی شہادت قبول کی جا سکتی ہے۔ جو لوگ اس کے خلاف کہتے ہیں ان کا قول درست نہیں۔ باب و شہادت المرضیہ، دودھ پلانے والی عورت کی گواہی کا بیان۔ عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی، پھر ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، اس لیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا جب تمہیں بتا دیا گیا کہ ایک ہی عورت تم دونوں کی دودھ کی ماں ہے تو پھر اب اور کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اپنی بیوی کو اپنے سے جدا کر دو، یا اسی طرح کے الفاظ آپ نے فرمائے۔ معلوم ہوا کہ رضاعت کے بارے میں ایک ہی عورت مرضیہ کی شہادت کافی ہے، جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے۔ اس سے مرضیہ کی شہادت کا بھی اس بات ہوا۔ حدیث الافک، واقع افک کا بیان، تہمت والا واقعہ جو حضرت عائشہ پر لگایا گیا تھا۔ باب تعدیل النساء بعدہن بعدا، عورتوں کا آپس میں ایک دوسرے کی اچھی عادتوں کے بارے میں گواہی دینا اور شہادت دینا۔ حدیث نمبر 2661۔ ابن شہاب زہری بیان کرتے ہیں کہ ان سے عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص لیثی اور عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ نے وہ قصہ بیان کیا، یعنی تہمت کا اور افک کا۔ جب تہمت لگانے والوں نے ان پر تہمت لگائی
لیکن اللہ تعالیٰ نے خود انہیں اس سے بری قرار دیا۔ زہری نے بیان کیا کہ تمام راویوں نے عائشہ کی اس حدیث کا ایک ایک حصہ بیان کیا تھا۔ بعض راویوں کو بعض دوسرے راویوں سے حدیث زیادہ یاد تھی اور وہ بیان بھی زیادہ بہتر طریقہ پر کر سکتے تھے۔ بہرحال ان سب راویوں سے میں نے یہ حدیث پوری طرح محفوظ کر لی تھی جس سے وہ عائشہ سے بیان کرتے تھے۔ ان راویوں میں سے ہر ایک کی روایت سے دوسرے راوی کی تصدیق ہوتی تھی۔ ان کا بیان تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اکرم جب سفر میں جانے کا ارادہ کرتے اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے، جس کے نام کا قرعہ نکلتا سفر میں وہی آپ کے ساتھ جاتی۔ چنانچہ غزوہ کے موقع پر جس میں آپ بھی شرکت کر رہے تھے، آپ نے قرعہ ڈلوایا اور میرا نام نکلا، اب میں آپ کے ساتھ تھی۔ یہ واقعہ پردے کی آیت کے نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ خیر، میں ایک ہودج میں سوار رہتی، اسی میں بیٹھے بیٹھے مجھ کو اتارا جاتا تھا۔ اس طرح ہم چلتے رہے، سفر کٹتا رہا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے فارغ ہو کر واپس ہوئے اور ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو ایک رات آپ نے کوچ کا حکم دیا۔ میں یہ حکم سنتے ہی اٹھی اور لشکر سے آگے بڑھ گئی۔ جب حاجت سے فارغ ہوئی تو کجاوے کے پاس آ گئی۔ وہاں پہنچ کر جو میں نے اپنا سینہ ٹٹولا تو میرا اظفار کے کالے نگینوں کا ہار موجود نہیں تھا، وہ کہیں گر گیا تھا۔ اس لیے میں وہاں دوبارہ پہنچی جہاں قضائے حاجت کے لیے گئی تھی۔ اس عرصے میں وہ اصحاب جو مجھے سوار کراتے تھے آئے اور میرا ہودج اٹھا کر میرے اونٹ پر رکھ دیا۔ وہ یہی سمجھے کہ میں اس میں بیٹھی ہوں۔ ان دنوں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، بھاری بھرکم نہیں۔ گوشت ان میں زیادہ نہیں رہتا تھا کیونکہ بہت معمولی غذا کھاتی تھیں۔ اس لیے ان لوگوں نے جب ہودج کو اٹھایا تو انہیں اس کے بوجھ میں کوئی فرق نہیں محسوس ہوا۔ میں یوں بھی نوعمر لڑکی تھی، چنانچہ اصحاب نے اونٹ کو ہانک دیا اور خود بھی اس کے ساتھ چلنے لگے۔ جب لشکر روانہ ہو چکا تو مجھے اپنا ہار ملا اور میں پڑاؤ کی جگہ آئی، لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ اس لیے میں اس جگہ گئی جہاں پہلے میرا قیام تھا کہ جب وہ لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو یہیں لوٹ کے آئیں گے۔ میں یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ صفوان بن معطل سلمی زکوانی لشکر کے پیچھے تھے، جو لشکریوں کی گری پڑی چیزوں کو اٹھا کر انہیں ان کے مالک تک پہنچانے کی خدمت کے لیے مقرر تھے۔ وہ میری طرف سے گزرے تو ایک سوئے ہوئے انسان کا سایہ انہیں نظر آیا، اس لیے وہ اور قریب پہنچے۔ پردہ کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ ان کے انا للہ پڑھنے سے میں بیدار ہو گئی۔ آخر انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا اور اس کے اگلے پاؤں کو موڑ دیا تاکہ بلا کسی مدد کے میں خود سوار ہو سکوں۔ چنانچہ میں سوار ہو گئی۔ اب وہ اونٹ پر مجھے بٹھائے ہوئے خود اس کے آگے آگے چلنے لگے۔
اسی طرح ہم جب لشکر کے قریب پہنچے تو لوگ بھری دوپہر میں آرام کے لیے پڑاؤ ڈال چکے تھے۔ اتنی ہی بات تھی جس کی بنیاد پر جسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا، اور تہمت کے معاملہ میں پیش عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ یہ رأس المنافقین تھا، منافقین کا سردار تھا۔ پھر ہم مدینہ آ گئے اور میں 1 مہینے تک بیمار رہی۔ تہمت لگانے والوں کی باتوں کا خوب چرچا ہو رہا تھا۔ اپنی اس بیماری کے دوران مجھے اس سے بھی بڑا شبہ ہوتا تھا کہ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لطف و کرم بھی میں نہیں دیکھتی تھی جن کا مشاہدہ میں اپنی پچھلی بیماریوں میں کر چکی تھی۔ آپ گھر میں آتے تو سلام کرتے اور صرف اتنا دریافت فرما لیتے، مزاج کیسا ہے، تم کیسی ہو۔ جو باتیں تہمت لگانے والے پھیلا رہے تھے ان میں سے کوئی بات مجھے معلوم نہیں تھی۔ جب میری صحت کچھ ٹھیک ہوئی تو ایک رات میں مستح کے ساتھ مناسک کی طرف گئی۔ یہ ہماری قضائے حاجت کی جگہ تھی، کھلا میدان تھا۔ ہم یہاں صرف رات ہی میں آتے تھے، رات سے رات تک۔ یہ اس زمانہ کی بات ہے جب ابھی ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلا نہیں بنے تھے۔ میدان میں جانے کے سلسلے میں قضائے حاجت کے لیے ہمارا طرز عمل قدیم عرب کی طرح تھا، العرب الاول، قدیم عرب۔ میں اور مستح بنت ابی رحم چل رہی تھیں کہ وہ اپنی چادر میں الجھ کر گر پڑیں اور ان کی زبان سے نکل گیا، مستح برباد ہوا۔ میں نے کہا، بری بات آپ نے اپنی زبان سے نکالی، ایسے شخص کو برا کہہ رہی ہیں آپ جو بدر کی لڑائی میں شریک تھا۔ وہ کہنے لگی، او بھولی بھالی، جو کچھ سب نے کہا ہے وہ تم نے ابھی نہیں سنا۔ پھر انہوں نے تہمت لگانے والوں کی ساری باتیں سنائی، اور ان باتوں کو سن کر میری بیماری اور بڑھ گئی۔ میں جب اپنے گھر واپس ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور دریافت فرمایا، تم کیسی ہو، تمہارے مزاج کیسے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ مجھے والدین کے یہاں جانے کی اجازت دے دیں۔ اس وقت میرا ارادہ یہ تھا کہ ان سے اس خبر کی تحقیق کروں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جانے کی اجازت دے دی، اور میں جب گھر آئی تو میں نے اپنی والدہ سے ان باتوں کے متعلق پوچھا۔ ان کی والدہ کا نام رومان تھا، جو لوگوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے فرمایا، بیٹی اس طرح کی باتوں کی پرواہ نہ کر، اللہ کی قسم شاید ہی ایسا ہو کہ تجھ جیسی حسین و خوبصورت عورت کسی مرد کے گھر میں ہو اور اس کی سوکنے بھی ہوں، پھر بھی اس طرح کی باتیں پھیلائی نہ جایا کریں، اڑا دی جاتی ہیں ایسی باتیں۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، سوکنوں کا کیا ذکر، وہ تو دوسرے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ وہ رات میں نے وہیں گزاری۔ صبح تک میرے آنسو نہیں تھمتے تھے اور نیند نہیں آتی تھی۔ صبح ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو جدا کرنے کے سلسلے میں اپنی بیوی کو جدا کرنے کے سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید کو بلوایا، کیونکہ وہی اس سلسلے میں اب تک نہیں آئی تھی۔
اسامہ کو آپ کی بیویوں سے آپ کی محبت کا علم تھا، اس لیے اسی کے مطابق مشورہ دیا اور کہا آپ کی بیوی یا رسول اللہ، واللہ ہم ان کے متعلق خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتے۔ حضرت علی نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی ہے، عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں، باندی سے بھی آپ دریافت کر لیجئے، وہ سچی بات بیان کرے گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا، یہ حضرت عائشہ کی خاص خادمہ تھی، اور دریافت کیا، بریرہ کیا تم نے عائشہ میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس سے تمہیں شبہ ہوا ہو؟ بریرہ نے عرض کیا، نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے ان میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس کا عیب میں ان پر لگا سکوں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ نو عمر لڑکی ہیں، آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں، پھر بکری آتی اور کھا لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن ممبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں مدد چاہی۔ آپ نے فرمایا، ایک ایسے شخص کے بارے میں میری کون مدد کرے گا جس کی اذیت اور تکلیف دہی کا سلسلہ اب میری بیوی کے معاملے تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ کی قسم، اپنی بیوی کے بارے میں خیر کے سوا اور کوئی چیز مجھے معلوم نہیں۔ پھر نام بھی اس معاملے میں انہوں نے ایک ایسے آدمی کا لیا ہے جس کے متعلق بھی میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتا۔ خود میرے گھر میں جب بھی وہ آئے ہیں تو وہ میرے ساتھ ہی آئے۔ یہ سن کر سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، واللہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ اگر وہ شخص جس کے متعلق تہمت لگانے کا آپ نے اشارہ کیا ہے اوس قبیلہ سے ہوگا تو ہم اس کی گردن مار دیں گے، کیونکہ سعد خود قبیلے اوس کے سردار تھے۔ اور اگر وہ خزرج کا آدمی ہوا تو آپ ہمیں حکم دے، جو بھی آپ کا حکم ہوگا ہم تعمیل کریں گے اور آپ کا فرمان بجا لائیں گے۔ اس کے بعد سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے جو قبیلے خزرج کے سردار تھے، حالانکہ اس سے پہلے اب تک بہت سالے تھے، لیکن اس وقت سعد بن معاذ کی بات پر حمیت سے بھڑک اٹھے تھے اور غصہ ہو گئے، اور سعد بن معاذ سے کہنے لگے، رب کے بدوام و بقا کی قسم، تم جھوٹ بولتے ہو، نہ تم اسے قتل کر سکتے ہو اور نہ تمہارے اندر اس کی طاقت ہے۔ پھر اسید بن حضیر کھڑے ہوئے، سعد بن معاذ کے چچا زاد بھائی ہیں یہ، اور کہا، اللہ کی قسم ہم اسے قتل کر دیں گے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ تم بھی منافق ہو، کیونکہ منافقوں کی طرفداری کر رہے ہو۔ اس پر اوس و خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور آگے بڑھنے ہی والے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی تک ممبر پر تشریف رکھتے تھے، ممبر سے اترے اور لوگوں کو نرم کیا، ان کو خاموش کیا۔ اب سب خاموش ہو گئے اور آپ بھی خاموش ہو گئے۔ میں اس دن بھی روتی رہی، نہ میرے آنسو رکتے تھے اور نہ نیند آتی تھی۔ پھر میرے پاس میرے ماں باپ آئے، میں ایک رات اور ایک دن سے برابر روتی رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا
کہ روتے روتے میرے دل کے ٹکڑے ہو جائیں گے اور میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ماں باپ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک انصاری عورت نے اجازت چاہی اور میں نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی، اور وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ ہم سب اسی طرح تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ جس دن سے میرے متعلق وہ باتیں کہی جا رہی تھیں جو کبھی نہیں کہی گئی تھیں، اس دن سے میرے پاس آپ نہیں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک انتظار کرتے رہے، لیکن میرے معاملے میں کوئی وحی آپ پر نازل نہیں ہوئی تھی۔ عائشہ نے کہا کہ پھر آپ نے تشہد پڑھی اور کہا، عائشہ تمہارے متعلق مجھے یہ باتیں معلوم ہوئی، تمہارے سلسلے میں مجھے یہ باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ اگر تم اس معاملے میں بری ہو تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری برات ظاہر کر دے گا، اور تم نے گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہو اور اس کے حضور توبہ کرو، کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ جو ہی آپ نے اپنی گفتگو ختم کی، میرے آنسو اس طرح خوش ہو گئے کہ اب ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے متعلق کہیے، لیکن انہوں نے کہا قسم اللہ کی مجھے نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کیا کہنا چاہیے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں، اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کچھ کہیے، اس کے متعلق آپ ہی کوئی جواب دیجئے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ رسول کو کیا جواب دوں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نوعمر لڑکی تھی، قرآن مجھے زیادہ نہیں یاد تھا۔ میں نے کہا اللہ گواہ ہے، مجھے معلوم ہوا کہ آپ لوگوں نے بھی لوگوں کی افواہ سنی ہے اور آپ لوگوں کے دلوں میں وہ بات بیٹھ گئی ہے اور اس کی تصدیق بھی آپ لوگ کر چکے ہیں۔ اس لیے اب اگر میں کہوں کہ میں اس بہتان سے بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں واقعی اس سے بری ہوں، تو آپ لوگ میرے اس معاملے میں تصدیق نہیں کریں گے۔ لیکن اگر میں گناہ کو اپنے ذمہ لے لوں، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، تو آپ لوگ میری بات کی تصدیق کر دیں گے۔ اللہ کی قسم میں اس وقت اپنی اور آپ لوگوں کی کوئی مثال یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب کے سوا نہیں پاتی کہ انہوں نے بھی فرمایا تھا بس صبر جمیل ہی بہتر ہے، اور جو کچھ تم کہتے ہو اس معاملے میں میرا مددگار اللہ ہی ہے۔ اس کے بعد بستر پر میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور مجھے امید تھی کہ خود اللہ تعالی میری برات کرے گا، لیکن میرا یہ خیال کبھی نہ تھا کہ میرے متعلق وحی نازل ہوگی۔ میری اپنی نظر میں حیثیت اس سے بہت معمولی تھی کہ قرآن مجید میں میرے متعلق کوئی آیت نازل ہو۔ ہاں، مجھے اتنی امید ضرور تھی کہ آپ کوئی خواب دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ مجھے بری فرما دے گا۔ اللہ گواہ ہے کہ ابھی آپ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے، اور نہ اس وقت گھر میں موجود کوئی باہر نکلا تھا کہ آپ پر وحی نازل ہونے لگی، اور شدت وحی سے آپ جس طرح پسینے پسینے ہو جایا کرتے تھے وہی کیفیت آپ کی اب بھی تھی۔ پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح آپ کے جسم مبارک سے گرنے لگے۔ حالانکہ سردی کا موسم تھا،
جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ ہنس رہے تھے، اور سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، اے عائشہ اللہ کی تعریف بیان کر کہ اس نے تمہیں بری قرار دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔